عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدوں میں دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ جب وہ آیات نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس میں آیا تھا نا اینڈ پہ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ جب اسلام کو غلبہ ہو جائے گا پھر آپ نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، حمد بیان کرنی ہے، اللہ سے استغفار کرنی ہے۔ یہ تین حکم رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں پھر جب حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے آخری دن تھے نا، جب آپ نماز پڑھتے تھے نا، تو قرآن کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے وہ تین کام کرتے تھے، یعنی تسبیح بھی، حمد بھی اور استغفار بھی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بخاری مسلم میں یہ تسبیحات ہے رکوع اور سجدے کی۔ چلو اس کو 3 دفعہ پڑھو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو سبحان ربی العظیم 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے اتنی دیر میں۔ اس کے علاوہ مسلم شریف میں ایک اور تسبیح ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ نبی علیہ السلام کی تسبیحات ہیں۔ اور دعائیں الگ سے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگا کرو۔ تو دعا نبی علیہ السلام جتنی بھی سنت دعائیں ہیں وہ آپ مانگیں اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربنا لک الحمد کہہ کے بھی اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ ہم گمان کرتے آپ سجدے میں جانا بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم گمان کرتے کہ نبی علیہ السلام دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے۔ تو بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے تھے؟ اذکار۔ قوما میں کیا کر رہے ہوتے تھے رکوع کے بعد؟ اذکار۔ ربنا لک الحمد، یہ بھی الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اللہم ربنا ولک الحمد اور ربنا ولک الحمد، یہ تینوں الفاظ ہیں۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور کے پیچھے پڑھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا یہ کس نے پڑھا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں نے، تو فرمایا 30 سے زیادہ فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے اس کا ثواب لکھنے کے لیے وہ جھپٹ رہے تھے۔ تو یہ تو آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ کو تو اتنا ہی پتا ہے، اس کے بعد بھی اذکار ہیں، ملء السماوات والارض وما بینہما، یعنی اللہ کی میں حمد بیان کرتا ہوں زمین و آسمان کے وزن کے برابر اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد یہ بھی الفاظ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ جو فرض نماز کے بعد کی دعا ہے نا، یہ نبی علیہ السلام قوم میں بھی پڑھتے تھے، ترمذی میں، ابو داؤد میں اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ بھی آیا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، مختلف الفاظ کے ساتھ، وعافنی، مختلف الفاظ ہیں، یہ 2 سجدوں کے درمیان ہے۔ اور یہاں کی ذرا آپ نمازیں دیکھ لیں جی، ہلکی نماز پڑھاؤ جی، ہلکی نماز پڑھاؤ۔ ہلکی نماز ہے سرکار کہ 1 گھنٹے دی نہ پڑھاؤ، 15 منٹ پڑھا لو۔ یعنی میری اپنی کیلکولیشن ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعتیں زور و اثر کی پڑھنی ہے نا، مغرب عشاء اور فجر کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت لمبی نمازیں ہیں کیونکہ اس میں آپ نے قرات کرنی ہے اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہے ہم کپ اندھیرے میں نماز فجر کی پڑھنے جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو روشنی خوب ہو چکی ہوتی تھی، یعنی بالکل سورج نکلنے سے پہلے فارغ ہوتے تھے۔ تو یہ کیلکولیشن کر لیں، کم از کم بھی پونے گھنٹے کی فجر کی نماز بنتی ہے۔ صورتیں آئی ہیں بخاری مسلم میں، جمعے والے دن پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ، دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر، آیتیں نہیں، پوری صورتیں۔ نفلی نماز تو چھوڑ دیں، وہ تو سورہ بقرہ جتنا قیام اور اتنا ہی رکوع، 2.5 پاروں پہ پھیلی ہوئی۔ آپ ذرا مشکاۃ شریف میں یہ چیپٹر پڑھ لینا نمازوں کا، تو آپ کو نبی علیہ السلام کی نماز کی لینتھ کا اندازہ ہو جائے گا۔ زور اثر کی 4 رکعتوں میں کم از کم 12 منٹ ضرور لگتے ہیں زور کی 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے، اگر آپ بالکل مختصر بھی پڑھیں چھوٹی صورتوں کے ساتھ۔ ویسے تو میں نے بتایا بخاری مسلم میں کہ زور و اثر میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کی پہلی 2 رکعتوں کی لینتھ 30 آیات کے برابر ہوتی تھی،
اور ادر دین سورہ فاتحہ. اور بعض اوقات نبی علیہ السلام کوئی سورت اونچی بھی کوئی ایک آیت پڑھ دیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ قرآن میں کون سا حصہ پڑھ رہے ہیں. اور آخری 2 رکعتیں 15 آیات کے برابر. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام سے فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھی ثابت ہے, نہ ملانا بھی جائز ہے. وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے. کبھی کبھار صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے اور کبھی کبھار ساتھ سورت بھی ملاتے تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے پیچھے کیا کرنا ہے بیٹھ کے. سرکار آپ نے پیچھے دکان کا حساب کتاب کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ تو حنفی ہیں. ہاں جی ہاں, اگر آپ مسلم ہیں, کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں, تو سرکار صحابہ اکرام کہتے ہیں, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ظہر و عصر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کی قرات بھی کیا کرتے تھے. ذرا فارغ تو نہیں کھڑے ہونا نا پیچھے, فاتحہ تو پڑھنی ہے, اس کے بعد بھی جتنا قرآن یاد ہے وہ آپ پڑھیں جب تک امام رکوع میں نہیں چلا جاتا. باقی اگر آپ مغرب عشاء اور فجر کی بات کریں تو وہ سمجھ لیں کہ آدھا گھنٹہ کہیں نہیں گیا. قرآن پڑھا جا رہا ہو اور سننے والے بھی عربی ہوں, پڑھنے والا بھی عربی ہو, چاہے وہ پیغمبر پڑھ رہا ہو یا کوئی اور پڑھ رہا ہو, اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو جناب کمال چیز ہے, آپ کا انٹرسٹ لوز ہی نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کئی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ یار مساجد کے اندر جاری نمازوں کے اندر قرآن شروع کریں, بجائے کہ وہی 30ویں پارے کی چند رٹی رٹائی صورتیں اور چند ایک آیات, سورہ حشر کی آخری 3 آیات, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, یہ پڑھ کے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں, پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھیں. نماز کے پریکٹیکل کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھ لیں. سینکڑوں حدیث ہم نے اس میں اس کی نمبرنگ ڈسپلے کرائی ہے. پوسچرز کیسے نماز میں بنانے ہیں, کیسے رکوع کرنا ہے, کیسے قیام کرنا ہے, کیسے سجدہ کرنا ہے, ایک ایک چیز کے اوپر کیمرہ رکھ کے وہ DSLR کیمرے سے ریکارڈنگ کی تھی. پھر وہ پوسچرز کی احادیث کے نمبر علیحدہ سے, جو کچھ بیچ میں پڑھنا ہے, جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس جو میں پڑھتا جا رہا ہوں وہ ڈسپلے بھی ہو رہا ہے اور ساتھ حدیث کا نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے کہ یہ تسبیح کس حدیث نمبر میں بخاری کی آئی ہے, یہ مسلم میں آئی ہے, یہ ترمذی میں آئی ہے. تو وہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو کے اندر آپ سمجھ لیں کہ ہزاروں صفحوں کی کتاب اگر نماز کے اوپر لکھی جائے تو وہ 1.5 گھنٹے میں کور ہے, بلکہ وہ ایک پریکٹیکل بھی ہے, اس میں سب کچھ میں نے ایگزیکیوٹ کر کے بتایا. اس میں وہ گرین بیک گراؤنڈ کے ساتھ, بائی چانس یہی کپڑے میں نے اس دن پہنے ہوئے تھے, پگڑی بھی یہی تھی کالی اور بلو کلر کے, وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. بڑی محنت کے ساتھ ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اپنے بچوں کو سکھائیں. ابھی میری بچی اگلے دن مجھے 7 سال کی ہونے والی چھوٹی, تو وہ مجھے کہتی ہے بابا نماز مجھے طریقہ نہیں آتا تو نماز, میں نے کہا تم نے یاد تو کر لی ہے, نہیں وہ پڑھنی کیسے ہے, تو میں نے کہا لکھو نماز پریکٹیکل, اس کے بعد چھوٹا ٹیب ہے, اس نے اسی ٹائم جی نماز پریکٹیکل انجینئر ہوتے مرزا لکھا, ویڈیو کھولی. میں نے کہا بچہ یہ دیکھ, اس میں پورا طریقہ ہے, پھر شام کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں تو ڈسکس کر لیں. سرکار ہم نے تو آپ کے مسئلے حل کر دیے ہیں, آپ نے اپنے بچوں کی جو ٹریننگ کرنی ہے. اب ٹین ایجرز میں لوگ پہنچ کے جو بچے, ان کو آپ نے غیر ضروری بال صاف کرنے کے بارے میں بتانا ہے تو ہماری ویڈیو دکھا دیں. اور یہ ساری وہ ویڈیوز ہیں جو ملینز میں پہنچی ہوئی ہیں, بڑے مینیجبل فارم میں, بڑے اخلاقی زبان کو استعمال کرتے ہوئے جو اس حوالے سے مسائل ہیں وہ بتائے ہیں. استنجے کا طریقہ کیا ہے, پوری زندگی لوگوں کو استنجے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا اور کہتے ہیں جی قطروں کی بیماری ہے. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچرل ہے یہ. ہاں ہمارے پٹھانوں کو یہ پتا ہوتا ہے, وہ جسے ہم کہتے ہیں وٹوانی کرتے ہیں, وہ یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کہتے ہیں جی قطروں کی بیماری ہے. تو اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو, کوئی ٹاپک چھوڑا نہیں ہے, وضو غسل ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, کیونکہ اب موڈ یہی ہے. دوسرے کتابوں میں آپ کو کہاں سے ملنا ہے, کتابوں میں تو یہ ملنا ہے یہ کافر ہے اور وہ کافر ہے, ہم جنت میں ہیں یہ جہنم میں. اور ویڈیوز میں کیا ملے گا آپ کو, ریپلائی ٹو انجینئر مطلب مرزا. ہاں ان سارے مولویوں سے کہ کوئی وضو غسل نماز اس کے اوپر بھی کوئی بات کر لو, یا پوری زندگی یہی کرنا ہے, گالیاں دینی ہے انجینئر صاحب کو, دین کی خدمت یہ بنا لی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا.
نیکسٹ جی.